تھا وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، یہاں سے شروع ہو رہا تھا۔ اس آیت میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ 30 راتیں کیا تھیں؟ حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل گئے، فرعون کو تباہ و برباد کر دیا گیا، تو بنی اسرائیل نے سکون کا سانس لیا۔ اب یہاں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، کیونکہ تاریخی روایات میں دونوں باتیں ملتی ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل واپس مصر چلے گئے تھے، کیونکہ اب اللہ نے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا، تو واپس مصر میں جا کے رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور ایک رائے یہ کہ نہیں، کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے تھے، اور پھر بعد میں ارض شام پہ انہوں نے حملہ کیا، اور اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد پھر اللہ نے ان کے جو فلسطین اور ارض شام میں بیت المقدس میں ان کی خلافت قائم ہوئی۔ تو بیت المقدس میں خلافت قائم ہوئی، یہ تو یقینی بات ہے، حضرت موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ لیکن بنی اسرائیل مصر میں واپس گئے تھے یا نہیں گئے تھے، اس میں مفسرین کی دونوں آراء ہیں۔ بہرحال مصر میں واپس گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں، لیکن بنی اسرائیل کو سکون کا سانس بنی اسرائیل نے لیا۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہماری ایک الگ ریاست ہے، اب ہمیں لاء چاہیے، اللہ کے قوانین چاہیے، تاکہ ان قوانین کی روشنی میں ہم شریعت پر عمل کریں۔ کیونکہ جب تک بنی اسرائیل غلام تھے تو تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، بس ان کو یہ حکم دیا گیا تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اسلام جو اس وقت حضرت موسیٰ کے دین کے چند موٹے موٹے احکام تھے، بس اس کو حکم دیا گیا کہ فالو کرو۔ جب آزادی مل گئی تو پوری شریعت، بھئی ایک پورا لاء ہوگا، قانون ہوگا، ایک ریاست ہوگی، تو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ اب آپ ہمارے لیے اللہ سے مطالبہ کریں، اور کہ ہمیں کوئی کتاب چاہیے جس کی روشنی میں ہم شریعت پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا میں آپ کو یہ کتاب دوں گا۔ اب چونکہ یہ تورات، حضرت موسیٰ واحد پیغمبر ہیں جن کو پوری ایک ہی دفعہ میں پوری کتاب مل گئی، اور وہ بھی ریٹن فارم میں، لکھی ہوئی شکل میں، ورنہ پیغمبروں پر وحی آتی تھی، پیغمبر اس کو کاتبین کے ذریعے لکھوایا کرتے تھے، پھر وہ وحی بھی مختلف وقتوں میں نازل ہوتی۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی ایک فضیلت ہے، کیونکہ بہت زیادہ قوم پر آزمائشیں آئی تھیں، اب اللہ آہستہ آہستہ وہی نازل کرتے تو اور زیادہ زمانہ طویل ہو جاتا، تو اس لیے اللہ نے یکمشت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی۔ اب چونکہ ایک بہت بڑا انعام تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پہلے مجاہدہ کروایا، ان کو حکم دیا گیا آپ کوہ طور پر 30 دن کا اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف ظاہر ہے جو واجب اعتکاف ہوتا ہے وہ روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو 30 دن روزہ ہوگا، اور 30 دن آپ کا کوہ طور میں کوئی مقام تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ اعتکاف کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو کتاب دوں گا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر اللہ نے اس کو مزید 10 کا اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ 10 میں اضافہ کیوں کیا؟ یہ شاید میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی اور منہ، جو روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو زائل کیا، لیکن یہ اس کی ہم نے تحقیق کی ہے، کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مسواک کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں جو روزے دار کے جو منہ میں اسمیل ہوتی ہے وہ ضائع ہوئی، اور مسواک سے وہ زائل ہوتی بھی نہیں ہے، ہٹتی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ معدہ خالی رہنے کی وجہ سے وہ ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے منہ کے اندر، اس کا مسواک سے یہ برش وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ جب 30 دن موسیٰ علیہ السلام نے روزے کے ساتھ اعتکاف کیا تو وہ اسمیل پیدا نہیں ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو حدیث میں آتا ہے روزے دار کے جو منہ کی بدبو ہے، جو پیٹ کے مسلسل خالی رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 10 روزے مزید رکھیں اعتکاف کے ساتھ، تاکہ آپ کے منہ میں وہ اسمیل پیدا ہو جائے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 روزے رکھے۔ تو یہ 40 جب مکمل ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سبق تو یہ کہ اتنی کثرت سے روزے رکھنا کہ آپ کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جائے، یہ بھی کتنا مبارک عمل ہے۔ دیکھیں آپ، ہمیں یاد ہے بچپن میں جب ہم گرمیوں میں روزے رکھا کرتے تھے تو اس وقت یہ اسمیل پیدا ہوتی تھی، آج کل بہت ہی مشکل ہے کسی کے پیدا ہو جائے، کیونکہ روزے لمبے نہیں ہوتے، ایئر کنڈیشن میں روزے گزر رہے ہوتے ہیں، آدھا دن سو کے گزر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن
بہرحال یہ بدبو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اگر کوئی نفلی روزے رکھ کے ایسا کرے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرے منہ میں وہ اسمیل پیدا ہو جائے, تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. ایک تو پوائنٹ کی بات ہمیں یہ پتہ چلی. دوسری بڑی اہم پوائنٹ کی بات یہ پتہ چلی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو خلوت بھی بہت پسند ہے اپنے بندوں کے لیے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل جاؤ اللہ اللہ کرو اور سارے دنیا کے کام چھوڑ دو. اس کا بعض لوگ غلط مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس تنہائی کبھی اختیار کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ غلط ہے. کبھی کبھار آپ کو اپنے اوقات میں ایسا وقت نکالنا چاہیے کہ آپ اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہو. اس کی ہمیں مثال ملتی ہے اسلام میں بھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دینے سے پہلے غار حرا میں بلایا اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں وقت گزارا کرتے تھے. آپ نے بہت ٹائم تنہائی میں گزارا ہے جس میں آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے. تو اللہ جب کسی کو کوئی بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں نا, تو اس کو اپنا قرب دینے کے لیے اس سے تنہائیوں میں عبادت کرواتے ہیں. اسی کو الم نشرح لک صدرک والی صورت میں کیا فرمایا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی دن بھر آپ کے بہت سے کام ہوتے ہیں, آپ نے تبلیغ کرنا ہے, لوگوں میں ملنا جلنا ہے, گھر بار بھی ہے سنبھالنا ہے. تو جب آپ ان کاموں سے فارغ ہوں فَانْصَب, تو اپنے آپ کو تھکائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. بعض دفعہ صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے, لیکن آپ کا معمول کیا تھا, رات کے آخری حصے میں تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو جو علماء ہیں, جو اہل اللہ ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, آپ ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, وہ اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ سال میں کچھ وقت, چند ہفتے ہم تنہائی میں گزاریں جہاں اللہ اور ہمارے درمیان کوئی نہ ہو, دنیا کے بکھیڑوں سے بالکل ہم آزاد ہوں, یا روزانہ کوئی تنہائی میں کوئی وقت اپنے لیے متعین کریں. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اعتکاف جو شریعت میں رکھا گیا ہے رمضان کے آخری حصے میں, اس کا بھی فلسفہ اصل میں یہی تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جاؤ. لیکن آج اعتکاف بھی وہ ایک قسم کی ہلا گلا کی چیز بن چکی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ, جن کا پہلے ہی اللہ سے بہت قرب تھا, وہ تو اللہ کے کلیم تھے وہ, اور اللہ سے ہم کلام ہوا, اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتا تھا, لیکن اللہ بہت بڑی نعمت جب ان کو دے رہا ہے تو اللہ نے ان سے بھی پہاڑوں میں بلوا کے اعتکاف کیا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں, اور پیچھے بنی اسرائیل گمراہ بھی ہو گئی جیسے کہ آگے آ رہا ہے. لیکن اللہ نے آپ سے یہ مجاہدہ کروایا کہ آپ کو میں بہت بڑی نعمت دے رہا ہوں. تو یہ ایسا ہی نہیں, اب آپ کو 1 مہینہ اللہ اللہ کرنا پڑے گا تنہائیوں میں بیٹھ کے, دن میں روزہ, رات میں عبادت, اور پھر 40 دن اللہ نے یہ عمل آپ سے کروایا ہے. تو جب بھی اللہ کسی کو کوئی بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تنہائی میں عبادت کرتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ کس کو بڑا مقام دینا, یعنی تنہائی میں عبادت کرواتے ہیں اس سے. اب ہمیں نہیں پتہ اللہ ہم میں سے کس کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے, تو بھائی اسی کو دینا چاہتا ہے جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے. تو اس لیے ہم اور آپ پر یہ لازم ہے کہ ہم سال میں 1 آدھ دفعہ, ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں, سال میں 1 آدھ دفعہ کوئی کچھ دن کے لیے وہ نکل جاتے ہیں کسی تنہائی والے علاقوں میں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم ذرا علاقے سے دور جا کے کہیں اللہ اللہ کریں گے, بس بیٹھ کے لوگوں سے دور. بالکل تنہائی اختیار نہ کریں, بیوی بچوں کو ساتھ لے جائیں آپ, لیکن کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے, چاہے سال میں 1 مہینے کے لیے ہو, 15 دن کے لیے ہو, 1 ہفتے کے لیے ہو, یا ڈیلی بیسس پر ہو, کہ جس میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو, دنیا کے بکھیڑوں سے آپ آزاد ہوں. تو اس حد تک جو رہبانیت ہے یہ ضروری ہے, کیونکہ اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی. جب آپ کا اللہ سے تعلق قوی ہوگا تو پھر آپ بندوں میں رہ کے کام اچھی طرح سے سر انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ہمیں پوائنٹ کی بات, اس سے ہمیں بہت اہم نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلی. آگے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جب موسیٰ علیہ السلام وقت مقرر پر اللہ کے پاس پہنچے, کوہ طور پہ پہنچے, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اور رب نے آپ سے کلام کیا. یہاں بھی مفسرین نے ایک علمی نقطے کی بات نقل کی ہے کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے کلام کا تذکرہ ہے اس میں نودیہ کے الفاظ ہیں. نودیہ من شاطئ الواد الایمن, کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو کوہ طور سے ندا آئی.
کہ اے موسیٰ ایسے کرو، اے موسیٰ ایسے کرو. وہاں الفاظ ہیں ندا آئی، آواز آئی. یہاں ہے کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا. تو علماء کہتے ہیں اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کلام ہوتا تھا اس کی نوعیت الگ تھی، اور جب تورات لینے کے لیے گئے ہیں اب جو کلام ہوئے اس کی نوعیت الگ ہے. اب اللہ نے بہت زیادہ آپ سے محبت کے ساتھ کلام کیا ہے، خاص قرب عطا کیا ہے. تبھی اس دفعہ جب کلام ہوا ہے تو نودیہ کے الفاظ نہیں ہے کہ ندا آئی، بلکہ اس دفعہ الفاظ کیا ہیں؟ کلمہ ربہ، موسیٰ کے رب نے آپ سے کلام کیا. تو اب جو کلام ہوا ہے نا وہ اس کی نوعیت الگ تھی. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں نودیہ، ندا آئی کوہ طور سے، تو اس میں کبھی بھی حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ درخواست نہیں کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلمہ ربہ، رب نے کلام کیا. تو یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی پہلے جو کلام تھا اس کی نوعیت الگ تھی، اس کلام کی نوعیت الگ تھی. یا خاص لطف کے ساتھ اللہ نے اپنا قرب عطا کیا اور بہت محبت کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، جس کو قرآن کلمہ ربہ سے تعبیر کر رہا ہے، کہ نودیہ سے، کہ ندا آئی، اس سے تعبیر نہیں کر رہا. تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک محبت کی ایک آگ بھڑک گئی اور اللہ سے کہنے لگے ارینی انظر الیک، اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو علماء نے بیان کیا کہ آج تک کسی پیغمبر نے دنیا میں یہ خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کا بھی جواب ہمیں مل گیا کہ بھئی کسی پیغمبر سے اللہ اس طرح براہ راست کلام نہیں کرتے تھے. جب انسان کسی سے کلام کرتا ہے نا تو محبت کی چنگاری اس کے اندر بھڑکتی ہے، اگر کلام کرنے والے کے کلام میں بہت حسن ہو تو. اور پھر ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ کلام تو پہلے بھی ہوتا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو کلام ہوتا تھا اس کو قرآن نودیہ سے تعبیر کر رہا ہے کہ ندا آئی. اس دفعہ قرآن کہہ رہا ہے کلمہ، رب نے کلام کیا. تو ان دونوں کلاموں کی نوعیت میں فرق تھا، اس لیے اس دفعہ موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے اور آپ میں ایک محبت کی ایسی آگ بھڑکی ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جس کے کلام میں اتنا حسن ہے، اتنی چاشنی ہے، اس کے کی زیارت میں کیسی چاشنی ہوگی، اس کو دیکھنے میں کیسی آنکھوں میں لذت ہوگی. تو بالکل بے ساختہ ہو کے اللہ سے مطالبہ کرنے لگے ربی ارینی انظر الیک، کہ اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھوں گا. تو یہ بھی ایک ہمیں ایک اہم نقطے کی بات اس رکوع میں پتہ چلی. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے تجلی ربہ للجبل، رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان بہت سارے پردے حائل ہیں، جس کی وجہ سے مخلوق اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی. تو حدیث میں آتا ہے ایک انگلی کے بقدر اللہ نے تجلی کا ظہور کیا ہے. یعنی ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ یعنی کروڑوں اربوں پردوں میں سے اللہ نے ایک معمولی سا پردہ ہٹایا ہے پہاڑ کے سامنے، جس کی پہاڑ تاب نہ لا سکا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اگر اپنا جو چہرہ ہے نا، اپنی جو ذات ہے، وہ کائنات اور اللہ کے درمیان جو پردے ہیں وہ اگر اللہ ہٹا دیں تو لأحرقت سبحات وجہہ، اللہ کے چہرے کی جو روشنی ہے نا اور اس کا جو نور ہے، جو اس کا جلال ہے، وہ کائنات کو جھلسا کے ختم کر دے. وہ تو یعنی اس کے جمال اتنا ہے کہ اس کی تاب نہ لا سکے یہ کائنات. تو سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے. اس وقت اللہ آنکھوں میں یہ قوت پیدا کریں گے کہ اللہ کے جمال کا لوگ مشاہدہ کریں. ادراک نہیں کر سکتے، ادراک الگ چیز ہے. قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ادراک کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک آدمی نے ایک چیز کا ادراک کر لیا، اس کو سمجھ میں آ گیا ہے وہ. تو یہ مخلوق کے حق میں تو ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کا احاطہ کر لیں. اللہ کے لیے ادراک ممکن نہیں ہے، دیکھنا ممکن ہے. لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کو، لیکن اللہ کی پوری حقیقت کا تک پہنچ نہیں پائیں گے، وہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، اس کا جمال لامحدود ہے. تو اس لیے نظر ضرور ہوگی اس پر، اللہ کی ذات پر نظر ضرور ڈالیں گے لوگ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نظر میں اتنی لذت ہوگی اللہ کے جمال کا جب مشاہدہ کریں گے، حالانکہ وہ پورا مشاہدہ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتیں اس لذت کے سامنے ہیچ معلوم ہوگی، لوگ بھول جائیں گے ان تمام نعمتوں کو. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس جمال کی تاب پہاڑ نہ لا سکا ہو،
اور موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ جمال کیسا ہوگا، اور جب اللہ آخرت میں ہماری آنکھوں میں یہ طاقت دے گا کہ ہم اس جمال کا تھوڑا سا حصہ برداشت کر پائیں تو وہ جمال کیسا جمال ہوگا۔ تو یہ چیز بھی ایک جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو تلاش کرنے کے لیے مسلمان کو جنت پر حریص ہونا چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہم آخرت میں اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اس کے بعد جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آ کے اللہ سے توبہ استغفار کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو تورات میں جو تجھے میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس میں بھی علماء نے ایک بڑا اچھا رب بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میری زیارت دنیا میں نہیں کر سکتا، لیکن میں تجھے تورات کی صورت میں ایک ایسا سرما دے رہا ہوں کہ اس کو تو اپنی آنکھوں میں لگائے گا تو آخرت میں میرے دیدار کی طاقت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی، لہذا میرے دیدار کی بحث کو چھوڑ دے، کیونکہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے۔ تو دار العمل کے لیے کیا ہے، میں نے تجھے لوگوں میں منتخب کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، لہذا تو نے تورات خود بھی مضبوطی سے عمل کرنا ہے اس پر، اور اپنی قوم کو بھی کہنا ہے کہ اس کے اچھے اچھے حکام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ گویا یہ وہ سرما ہے کہ جب تورات پر اے موسیٰ تو عمل کرے گا اور تیری قوم عمل کرے گی تو تیری آنکھوں میں اس سرمے کے ذریعے وہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آخرت میں تو میرا دیدار کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے دیدار کی خواہش بھی ایک لذت ہے نا، تو یہ لذتیں پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو تورات پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں۔ اور ان آیات میں جو سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ حق کتنی بڑی نعمت ہو، لیکن تکبر کرنے والوں کو میں حق سے روک دیتا ہوں۔ دیکھیں حق سے رکنا دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو آپ اپنی نفسانی خواہش کی بیس پر، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا اس پر چلنے کا، ایک وجہ یہ ہوتی ہے، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی رائے پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ میری رائے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس وجہ سے آپ حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا جو تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اے موسیٰ جو تکبر کرے گا نا، تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، کہ یہ بھی ایک تکبر کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم چما دیگرے نیست، میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور میں ہی صحیح ہوں، بس آپ اپنی رائے میں لچک ہی پیدا نہیں کرتے، ایک رائے پر ڈٹ جاتے ہیں آپ کو دوسرے کی بات ماننے میں انسلٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس بیس پر جب آپ حق سے ہٹتے ہیں تو یہ بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے قرآن نے بیان کیا۔ یہ لوگ پھر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پھر کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگتی ہیں، اور نتیجہ ایک وقت میں یہ نکلتا ہے کہ ہر غلط راستے کو یہ اپناتے ہیں اور ہر صحیح راستے کو یہ جو ہے وہ مسترد اور نظر انداز کر دیتے ہیں، ہر الٹے کام کرتے ہیں اور ہر سیدھے کام کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں، تو اس کی بیس ہوتی ہے تکبر، نفسانی خواہشات کی بیس پر اگر آپ برا عمل کرتے ہیں تو اس میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اس کے سیدھے راستے پر چلنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن جو تکبر کی بیس پر جب کوئی سیدھے راستے کو ٹھکراتا ہے تو وہ بہت بڑی گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، اس لیے ہم میں سے اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو اس کا ہمیں علاج کرنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھائی میں اپنے اندر کبر کو ختم کیسے کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر لا يدخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا، یہ ایسی سوچ جس سے آپ کے اندر بڑائی پیدا ہو، یہ بہت ڈینجرس ہے۔ متواضع لوگ اللہ کو پسند